السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ انسان کے جسم کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں ہر چیز اس کے حسن و جمال کو نمایاں کرتی ہے۔ جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک بال اور ایک ایک رواں انسان کے حسن کو نمایاں کرتا ہے۔ انسان میں حسن میں جو نظر آنے والے اعضاء ہیں ان میں سر ہے اور سر کے بال ہیں، چہرہ اور سر اور پھر اس کے بال۔ اور جب یہی بال نہیں ہوتے تو انسان کا حسن ادھورا نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ ادھورا تو دور کی بات ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ادھورا نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ انسان پھر ادھورا رہ جاتا ہے، ادھورا رہ جاتا ہے۔ آئیے ہم بیٹھ کے آج بالوں کے بارے میں بیٹھ کے سوچتے ہیں۔ گھنے، خوشنما، خوبصورت، سیاہ، لمبے اور سلکی، ملائم بال کیسے ممکن ہے؟ اور بال کہاں سے جاتے ہیں، کن راستوں سے جاتے ہیں اور کن تدبیروں سے واپس آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ بال جا کیوں رہے ہیں، گنجا پن کیوں بڑھ رہا، بالوں کا گرنا کیوں بڑھ رہا۔ مجھے ایک جمعدار نے باتوں باتوں میں ایک بات کہی۔ میں نے ایک جمعدار کا انٹرویو کیا۔ انسان ساری زندگی سیکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بھی سیکھا، اور یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بظاہر دنیا کے اعتبار سے حقیر شخص تھا، اس سے بھی سیکھا۔ اور انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، اور ساری زندگی انسان اپنی زندگیوں میں سبق پڑھتا ہی رہتا ہے، طالب علم جو ہوا۔ تو ایک جمعدار سے میں نے پوچھا کہ کوڑے میں سے زیادہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ تو حیران ہوا کہ اس کوڑا سے مراد کوڑا ہی ہے کہ نہیں، یہ جگند ہے، یہ کوڑا ہے جو گھروں سے نکلتا ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں؟ پھر اسے میری بات سمجھ آئی اور وہ پھر کھلنا شروع ہوا، بولنا شروع ہوا۔ بولتے 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 میں نے پوچھا کتنے عرصے سے؟ بوڑھا تھا، بڑی عمر کا تھا، سالوں سال زندگی، کہنے لگے میری ساری اسی پہ گزر گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ بال کوڑے میں آ رہے ہیں؟ فوراً کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پہلے زیادہ تھے، اب زیادہ ہیں؟ کہنے لگے پہلے تو خواتین گھر کے بال کوڑے میں پھینکتی ہی نہیں تھی۔ بالوں پہ جادو ہوتا ہے، اور بال جنات کی غذا بھی ہیں۔ میرے پاس اس کی روایات ہیں اور مستند اس کے حقائق ہیں، اگر کسی نے دیکھنے ہیں میں دکھاؤں گا۔ اور بالوں پہ جادو بھی ہوتا ہے، اور بال نظر بد کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، اور بالوں پہ اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو خواتین یا مرد اکثر ننگے سر، خاص طور پہ خواتین کھلے بال، ان پہ تو جناتی شیطانی چیزیں بہت زیادہ عاشق ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے اس جمعدار سے پوچھا، ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب میرے 3 سوال ہیں پلیز۔ جی جی، ایک سوال یہ ہے کہ میری سسٹر کے بچے ہیں، جی ان کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا۔ جی جی بیٹے کا نام ہے دانیال سید۔ جی دانیال سید۔ جی جی اور ماں کا نام ہے سمیرہ۔ جی سمیرہ۔
بچہ بیمار بہت رہتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے. جی. اور بیٹی کا نام ہے علیسا. علیسا. ان کا پلیز علیسا جی، جی ان کا استخارہ پلیز کر کے بتائیں کہ کیا ان کے لیے کچھ پڑھا جا سکتا ہے، کیا پرابلم ہے بچوں کے ساتھ. وہ تھوڑا بچے جو ہیں وہ نماز وغیرہ جی. کے اتنے پابند بھی نہیں ہیں اور کچھ صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے. جی. اور دوسرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ انمول خزانے جو ہیں وہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر جی. نماز نہیں پڑھ رہے ہوں تو بھی پڑھ سکتے ہیں؟ انمول خزانہ نمبر 2 ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں. اور سوال؟ اور بس یہی پوچھنا تھا بچوں کے بارے میں کہ وہ تھوڑا نماز صلات کی طرف بھی آئیں. اور جی. ان کے ساتھ کوئی کیا پرابلم ہے، کوئی استخارہ پلیز کر کے بتائیں دونوں بچوں کے ساتھ. جی ٹھیک ٹھیک، میں عرض کرتا ہوں. ہمیں ایک چیز کو سوچنا ہے. سب سے پہلا جو ہم سے گناہ ہوتا ہے یا خطا ہوتی ہے یا غلطی ہوتی ہے وہ نام رکھتے ہوئے ہوتی ہے. بڑے مشکل نام چن کے لائیں گے، بہت مشکل نام، اتنے مشکل نام کہ ایک ادیب اور ایک قلم کار وہ بھی اس کو لکھتے ہوئے پہلے 2 لمحوں کے لیے یا چند لمحوں کے لیے سوچے گا. بہت مشکل نام، اور پھر فوراً کہیں گے جی یہ قرآن میں ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے، یا فلاں کتاب میں ہے. میں نے کہا قرآن میں تو فرعون کا نام بھی ہے اور خنزیر بھی ہے اور کتا بھی ہے، کلب بھی ہے. دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نام رکھے ہیں انبیاء کے نام کا معیار بتاؤں، نام رکھنے کا آج میں آپ کو معیار بتاؤں. انبیاء کے نام، اہل بیت کے نام، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام، یہ ہمارے ناموں کا معیار ہے. سب سے پہلے نبیوں کے نام، جیسے دانیال نبی کے نام ہیں. اس کے بعد اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں. یہ نام ہے ہماری ناموں کا معیار. یا بڑے بڑے اولیاء، صلحاء، اللہ کے نیک بندے، ہمارے ناموں کا معیار یہ ہے. آج تو نام نیٹ سے رکھے جاتے ہیں، اور پھر ان ناموں کے جو اثرات، اگر ناموں کے اثرات کچھ نہیں تھے تو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یثرب میں جاتے ہی یثرب کیوں بدلا؟ اس کا نام مدینہ کیوں رکھا؟ آخر سوچیں، یثرب کیوں رکھا اور مدینہ، یثرب کیوں بدلا مدینہ؟ اور پھر وادیوں کے نام بدلے، انسانوں کے نام بدلے. ایک شخص کا نام پوچھا، اس کا نام مر تھا. مر کہتے ہیں کڑوے کو. آپ نے فرمایا اس نام کو بدل دو. ایک صاحب کا نام پوچھا، اس کا نام کے ساتھ شہاب شعلہ آتا تھا. آپ نے فرمایا اس نام کو بدل دو. نام بدلے، علاقوں کے، انسانوں کے، جگہوں کے نام کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے. پورے کے پورے احادیث میں چیپٹر ہیں، باب ہیں جس میں میرے آقا نے نام بدلے ہیں. آپ وہ جمع کر لیجئے، آپ کو خود احساس ہوگا کہ ناموں کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے. ایک اللہ والا فرمانے لگے، میرے پاس ایک صاحب اپنا بچہ لے آئے اور کہنے لگے کہ جی یہ ہر وقت دکھوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مسائل میں، مشکلات میں مبتلا رہتا ہے. تو میں نے پوچھا اس کا نام، کہا المان ہے، الف لام میم نون، المان. تو میں نے کہا یہ کہاں سے لیا؟ کہ جی عربی کا نام ہے اور بڑا اچھا نام ہے. اس کا معنی تو ہے ایسا شخص جس کے ساتھ 2 غم ہو. علم غم کو کہتے ہیں، عین والا علم نہیں، الف اور لام میم والا. جس کے ساتھ 2 غم ہو، ایک غم نہیں، جس کے ساتھ غم ہی غم ہو، اس کا نام المان رکھا تو غم تو آئیں گے. تو نام رکھتے ہوئے ہمارے ناموں کا معیار انبیاء کرام ہیں، پھر ہمارے ناموں کا معیار آل رسول ہیں، پھر ہمارے ناموں کا معیار اصحاب رسول ہیں. یہ ہمارے ناموں کا معیار ہے. ان میں سے نام رکھیں. پاکیزہ نام ہے، معطر نام ہے، اور خیر و برکت سے مزین نام ہے. تو محترمہ آپ کے بچوں پہ سخت نظر بد ہے، سخت نظر بد ہے. اور ہم عموماً خیال نہیں رکھتے. بچوں کو لباس پہناتے ہوئے خیال نہیں ہے. ہر ماں کا شوق ہے میرا بچہ خوبصورت پہنے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا پیے.
لیکن نظر بد کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ میری نظر بد کی اس بات کو کوئی افسانہ کہتے ہیں یا میرے دل کا وہم کہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں موبائل نیٹ ہے، نظر بد پہ ذرا سرچ کریں کہ موجودہ سائنس نظر بد کو کتنا زیادہ اہمیت دے رہی ہے اور موجودہ سائنس نظر بد کو کتنی زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ تو نظر بد پہ آپ توجہ کریں، امید ہے کہ آپ دھیان دیں گے، توجہ دیں گے اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نظر بد کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اور ایک عمل بتاتا ہوں جس سے بچوں کی حفاظت بھی ہوگی، خیر و برکت بھی ہوگی اور فضل و کرم بھی ہوگا۔ آپ چارے کل، آیت الکرسی اور سورۃ فاتحہ، بس چارے کل، آیت الکرسی اور سورۃ فاتحہ 3 بار یہ پڑھ کے بچوں کو تصور میں کڑا دے دیں۔ ایسی تصور میں دیکھیں، چکی یوں چلتی ہے، اینٹی کلاک یوں نہیں چلتی۔ آپ بچوں کا تصور کر کے اپنے تصور ہی میں ان کو کڑا دے دیں، ہر نماز کے بعد دے دیں، آپ صبح شام دے دیں، ہر بار درود پاک ساتھ ہو، اول آخر 3 بار، اور ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم۔ یہ چھوٹا سا جو آپ کڑا دیں گے اس کا بہت زیادہ آپ کو اثر ملے گا، بہت زیادہ رزلٹ ملے گا اور بہت زیادہ طاقت اور تاثیر ملے گی حفاظت کے لیے۔ ان کی عادات، ان پہ نظر، ان پہ روحانیت، ان کی طرف توجہ اور ان کی طرف دھیان، یہ چیزیں چھوٹی سی ہیں، لیکن جب آپ ان اعمال کا حصار کریں گے، ان اعمال کی سیکیورٹی اور ڈیفنس وال بنائیں گے جسے ہم کڑا کہہ رہے ہیں، تو اس سے اللہ کی رحمت اور حفاظت ہوگی، شیاطین سے، جنات سے، نظر بد سے، بری نظر سے، حسد کی نظر سے، کسی شر سے، کسی حملے سے، کسی فساد سے، غیبی نظام اور غیبی رحمت اور حفاظت ہوگی، اور اس حفاظت سے اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے کام بنیں گے۔ کیا کام بنیں گے؟ نسلوں کی ترقی ہوگی اور نسلوں کی کامیابی ہوگی، اور نسلیں جو ہیں پھلیں پھولیں گی، ترقی کریں گی، میرے وطن کی آبیاری کریں گی، میرے وطن کی مٹی کو پانی دیں گی، گلے گلزار بنائیں گی۔ لیکن ان کی حفاظت روحانی ضروری ہے۔ جس طرح آپ یہ نظر رکھیں گے نسلوں کے لیے کہ وہ ایسی کچھ چیزوں سے بچیں جو ان کی نظروں کو آلودہ کر دیں، ان کے ذہن کو آلودہ کر دیں، باہر کی ایسی غذاؤں سے بچیں جن میں بظاہر مصنوعی ذائقہ ہے لیکن وہ جسم کو جلا کے رکھ دے اور ذہن کو بجھا کے رکھ دے، تو اسی طرح ہم اپنے نسلوں کی روحانی حفاظت بھی کریں گے اور روحانی کڑا بھی دیں گے، سیکیور کریں گے روحانی طور پہ۔ اس کے لیے یہ چیزیں ہیں، آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ اور چارے کل۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی، پہلے سورۃ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر چارے کل، اور 3 بار اپنی نسلوں کا حصار کریں گے، آپ کو بہترین نتیجہ ملے گا۔ اور بات ختم کرنے سے پہلے پھر عرض کروں گا، اپنے ناموں پہ نظر رکھیے پلیز، میری درخواست ہے۔ نام بہت اثر رکھتے ہیں، بہت اثر رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب میرے آقا نے، اس کا نام تھا عبد الشمس۔ عبد الشمس کس کا بیٹا؟ سورج کا بیٹا۔ میرے آقا نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا، اور روایات میں ان کا نام آ گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلی کی محبت کی وجہ سے میرے آقا نے ایک دفعہ فرما دیا یا ابا ہریرہ، تو اس کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔ تو اس سے پہلے نام ان کا کیا تھا؟ عبد الشمس، سورج کا بیٹا۔ عبد المنات، لات اور منات، یہ 2 بت تھے، یہ اس طرح کے نام تھے، آقا نے نام بدلے ہیں۔ آپ بھی ذرا ناموں پہ نظر رکھیں گے، بیٹیوں اور بیٹوں کے ناموں کو احتیاط سے، سوسائٹی کے ناموں کو احتیاط سے، سڑکوں کے ناموں کو احتیاط سے، علاقے کے ناموں کو احتیاط سے، گھر کے ناموں کو احتیاط سے۔ چھوٹی سی بات ہے، احتیاط آپ کی زندگی میں کہاں سے کہاں آپ کو لے جائے گی۔ ضرور توجہ کیجیے گا اور ضرور اس پہ نظر رکھیے گا۔
आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मैंने उस जमादार से पूछा तो मुझे उसने बताया कि अब कूड़े में से बाल बहुत निकलते हैं। तो मैंने कहा किस बात की दलील है? कह रही इस बात की दलील लोगों के बाल बहुत गिरते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के बाल, और जब गिरते हैं तो वो कूड़े में आते हैं। पहले तो मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूँगा ख़वातीन से, कभी भी अपने बाल फेंके नहीं, छुपाएं, फेंके नहीं, छुपाएं। मैंने एक जगह एक अच्छा अंदाज देखा, आपको भी अर्ज़ करूँगा। शैम्पू की खाली बोतल को ऊपर से वो उन्होंने ढकना उतार लिया और बाल जो भी आए उसमें ठोंसने शुरू कर दिए। उसमें बड़ी गुंजाइश होती है, ठोंसते रहे बाल उसमें। मुझे कहने लगे कि हाँ, 1 साल के लिए ये एक बोतल काफ़ी होती है और बाज़ों का ज़्यादा अरसा चल जाती है। उसके बाद इस बोतल को हम कहीं दफन कर देते, बात ही ख़त्म हो गई। बाल कभी बाहर ना फेंकिए, इन बालों पे जादू होता है। ये बाल जिन्नाती शैतानी चीज़ों के शर और फसाद का ज़रिया बनते हैं। मेरे पास इसके बाकायदा रिवायात के रेफरेंस हैं, हवाले हैं, मुशाहिदात हैं, तजर्बात हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कोई बात कमज़ोर बात आपसे अर्ज़ नहीं कर रहा। हर वो बात जिसके साथ हवाला हो अच्छी लगती है और दिल को जाके मुतमईन करती है। दूसरी चीज़ ये है कि बाल गिरते हैं, उसकी बुनियादी वजह कुछ जहाँ ये रूहानी मसाइल हैं जो मैंने अर्ज़ किया, खुले बाल रखना, नंगा सर रखना और उस पर नज़र बद इंसानों की, जिन्नात की, शयातीन की, क्योंकि बाल हुस्न की दलील है और इंसान की नज़र हुस्न पे पड़ती है, जिन्नात शयातीन की नज़र हुस्न पे पड़ती है और इंसान के दिल में अल्लाह ने फितरत में हुस्न पे तवज्जो डाल दी है, फरिश्तों पे डाली ही नहीं। फरिश्तों को अल्लाह ने इस हिस्स से दूर कर दिया, लिहाजा वो दिन रात इबादत में है। ये चीज़ हमारे इंसानों के अंदर है और जिन्नात के अंदर है। तो ये फिर हुस्न पे नज़र पड़ती है और नज़र का असर होता है, तीरे नज़र का ये असर जिसको लगा शिकार है। तीरे नज़र का ये असर जिसको लगा शिकार है। नज़र पे बड़ी तेज़ी होती है और नज़र की तासीर होती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस पर थोड़ी सी आप तवज्जो करें। अब मैं इसके मेडिकली नुकसानात, हमारे बाल क्यों गिरते हैं, उन बाल गिरने की बुनियादी वजह मसनूई चीज़ें हैं जिनसे हम बाल धोते हैं। मसनूई चीज़ें वो किसी भी शक्ल में हैं जिनसे हम बाल धोते हैं। अब से पहले हमारी बड़ी बूढ़ियों के बाल ज़्यादा बेहतर थे, घने थे, मुलायम थे, स्याह थे और जल्दी वो बाल सफ़ेद नहीं होते थे, गिरते नहीं थे। क्यों? सवाल है। मैं उस सवाल का जवाब 2 चीज़ों में दूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि उनकी ग़िज़ाएँ क्या थी, दूसरी चीज़ ये है कि वो लगाते क्या थे, और तीसरी चीज़ ये है कि वो नहाते किस चीज़ से थे। ग़िज़ाएँ क्या थी? पहली चीज़ ग़िज़ाएँ, दूसरी चीज़ लगाते क्या थे, और तीसरी चीज़ खाते क्या थे। ग़िज़ाएँ और खाना एक ही चीज़ है, लेकिन मैं इसको इलादा कर रहा हूँ। हमारी ग़िज़ाओं में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी मसनूई चीज़ें हैं? बाहर की चीज़ें, पीने में भी, खाने में भी, हमारी जड़ों को खोखला कर रही हैं, हमारी जड़ों को खोखला कर रही हैं। हमारी जिस्म के अंदर जो मटेरियल है और जिस मटेरियल से हमारा जिस्म मुतासिर होता है, वो उसको खोखला कर रहे हैं और इसको नापैद कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी तबीयतों में एक तो उलझाव पैदा हो रहा, दूसरा बाल जो हैं वो गिर रहे हैं और गंजापन बढ़ रहा है। और हम किस चीज़ से नहाते हैं वो मैंने आपसे अर्ज़ किया, कौन सी मसनूई चीज़ें हैं जिससे हम नहाते हैं। पहले किस चीज़ से नहाते थे? रीठे से, मुल्तानी मिट्टी से, सिकाकाई से, आंवले से, रीठे से, इस चीज़ से नहाते थे। वरना आम सादा
کپڑے دھونے والے صابن سے ہی نہاتے تھے، اسی سے کپڑے دھوتے تھے، اسی سے. آج بھی دیہاتی خواتین ایسا کرتی ہیں. ان کے بال اور جو مصنوعی چیزوں سے نہاتے ہیں ان کے بال کا کبھی موازنہ کیجیے گا. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حکیم صاحب یہ نا میرے گھر سے نا پیسے بار بار نکل رہے ہیں. آپ ذرا اونچا بولیں گے، آواز نہیں آ رہی. یہ نا میرے گھر سے نا یہ پیسے نکل رہے ہیں. جی پیسے نکل میں رہے ہیں. ہاں جی پیسے میں دراز میں رکھتا ہوں پیسے تو پیسے نا نکل جاتے ہیں. کوئی نکال لیتا اور ہوگا گھر میں، کوئی نکال لیتا ہوگا. گھر سے کوئی نکالتا. لوکر کی چابی میرے پاس ہوتی ہے. جی. اور پھر ایسا ہوا کہ پھر میں نے وہ وہاں سے چھوڑ کے پھر قرآن پاک کے نیچے رکھنا شروع کر دیے، وہاں سے بھی نکلنا شروع ہو گئے. کسی نے دیکھ لیا ہوگا گھر کے فرد نے؟ نہیں گھر کے فرد میں کوئی آیا نہیں ایسا. اچھا. آپ کو کیسے یقین ہے کہ انسان، میں آپ کی تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے؟ مجھے اس لیے یقین ہے کہ میں دو تالے لگے ہوتے ہیں اور چابی میرے پاس تھی. جی. میں نے ایک دن پہلے گن کے رکھے ہیں اور اگلے دن دیکھتا ہوں تو وہ غائب ہوتے ہیں. جی. تو نکلتا ایک ہی نوٹ ہے. یعنی کہ میں نے ایک دفعہ 27,000 روپیہ رکھا ہے تو اس میں سے ایک دن چھوڑ کے ایک دن 1,000 روپیہ نکل ہی جا رہا. جی. پھر میں نے قرآن پاک کے نیچے رکھے تو وہ کافی دیر یعنی کہ نہیں نکلے، لیکن اس سے کوئی 10-15 دن بعد نا پھر 1,000 روپے نکل گئے. جی. تو یہ کوئی اثرات وغیرہ ہیں یا؟ جی میں عرض کرتا ہوں. ایک اللہ والے تھے، درویش تھے، تو حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت کے محبت کرنے والے، چاہنے والے، تو حضرت کو اپنے گھر بلاتے، کبھی کبھی کہیں تشریف لے جاتے. ایک دفعہ اپنے چاہنے والے مریدین کے ہاں تشریف لے گئے. ہر گھر کی یہ خواہش ہوتی تھی حضرت ہمارے گھر تشریف لائیں، دعا فرمائیں. حضرت جس گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو فرماتے تھے فقیرو تمہارے تو گھر گھر میں میں دیکھ رہا ہوں کہ جنات کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، لانگھیں گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں. جنات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، شیاطین آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو بھائی اب جس گھر میں گزرگاہ ہے تو جو چیز جس کے ہاتھ میں آئے گی وہ لے جائے گا. تو فرمایا جب سے تم نے گھر میں قرآن چھوڑا ہے اس دن سے تمہارے گھر میں جنات کی گزرگاہیں ہو گئی ہیں. قرآن چھوڑا ہے، جب سے تم نے اپنے گھر میں قرآن چھوڑا ہے اس دن سے تمہارے گھر گزرگاہ بن گیا اور تمہارا گھر پریشانیوں کا ذریعہ بن گیا. محترم اگر آپ یقین سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس جنات کی چوریوں کے کیس بے شمار آ رہے ہیں اور جنات کی مجرمانہ حرکتیں، خواتین کے ساتھ شرمناک چیزوں کے کیس بہت زیادہ آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان نہیں اس کو، اور ایک بات دلیل بھی ہے کہ 1,000 لیتا ہے باقی پڑا ہوا ہے. اور ہمارے ساتھ بھی یہ واقعات ہیں کہ کڑے پڑے ہیں، چوڑیاں پڑی ہیں، تو ان میں سے ایک چوڑی نہیں ہے باقی پڑے ہیں. تو انسان ہے، اگر اٹھاتا تو ساری اٹھا کے لے جاتا یا ساری بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ بھی واقعات ہیں. تو فلک اور ناس اس کا علاج ہے، سورت فلک اور سورت ناس. پہلے تو آپ کو تھوڑی سی مشقت کرنی ہوگی. 200 دفعہ صبح سورت فلک اور 200 بار سورت فلک ناس شام. 200 بار صبح سورت فلک اور 200 بار صبح شام سورت الناس. ہر دفعہ درود پاک اول آخر 7 بار یا 5 بار اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم آپ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم پڑھیں گے اور بہت زیادہ پڑھیں گے. تو یہ آپ مستقل طور سے توجہ کریں گے، سورت فلک بھی اور سورت الناس بھی. اور سارا دن آپ نے آیت الکرسی کی آخری آیت وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یہ آپ نے بہت پڑھنی ہے. کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. آیت الکرسی کی آخری آیت وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُمَا
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور فلق اور ناس پہ توجہ کریں۔ میرے آقا پہ جب لبید نام کے ایک شخص نے اپنی لونڈیوں سے جادو کرایا تھا، وہ دشمن تھا، تو اس وقت معوذتین سورت فلق اور سورت ناس اتری تھی۔ اس وقت سورت فلق اور سورت ناس اتری تھی، اور پھر سورت فلق اور ناس کی برکتیں انشاءاللہ قیامت تک موجود ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس کی برکات رہیں گی۔ جنات کی چوریاں ورنہ بڑھتی چلی جائیں گی، گھر میں کوئی چیز رکھ نہیں پائیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دو۔ ایک صاحب تھے، ان کے ہاں جنات چوریاں کر کے جاتے تھے، تو جب انہوں نے یہ عمل شروع کیا، جنات کی چوریاں رک گئیں۔ خواب میں آتے تھے، کہتے تھے آپ کے گھر سے ہم چوریاں نہیں کریں گے، ایک اجازت دے دیں کہ گھر کی کوئی دراز، کوئی الماری میں ہمیں کچھ سامان رکھنے کی اجازت دے دیں، ہم کچھ سامان رکھ کے جائیں گے، آپ اس کو چھیڑیں گے نہیں، بس ہمیں ایک جگہ دے دیں۔ انہوں نے گھر کے ایک الماری میں جگہ دے دی، تو دیکھتے تھے وہاں پیسے پڑے ہوتے تھے، کچھ سونے کی چیزیں پڑی ہوتی تھیں، وہ رکھ بھی جاتے تھے، لے جا بھی جاتے تھے، رکھ بھی جاتے تھے۔ مجھ سے بات کی تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے گھر کی چوریاں چھوڑ دی ہیں، آپ کے گھر کو آپ چوریاں نہیں کر سکتے، اور لیکن چوری کا مال آپ کے گھر میں رکھتے ہیں، کہیں اور سے چوری کر کے لاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ جو ہے چوروں کو پناہ دے رہے ہیں، لٹیروں کو پناہ دے رہے ہیں، ڈاکوؤں کو پناہ دے رہے ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، وہ کہنے لگے ہم نے تو ان کی بات مان لی، چلو ہماری جان ٹلی۔ میں نے کہا آپ کی جان ٹلی، کسی اور مومن مسلمان کی، یا مومن مسلمان کی بھی نہیں لاتے، کسی غیر مسلم کی لاتے ہیں تو بھی بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ تو کہنے لگے اب کیا کریں؟ میں نے کہا انہیں نہ روکیں، آپ یہی عمل اب اس نیت سے کریں کہ وہ یہاں آپ کے گھر کے راستے ہی بھول جائیں، اور آپ کے گھر میں ایسی مضبوط دیوار ہو کہ وہ ادھر دیکھنا ہی چھوڑ دیں۔ اور ایسا ہوا کہ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اب خواب میں آئے، کہنے لگے آپ نے یہ کیا کیا؟ تو ہم نے تو آپ کے گھر سے نہیں چوری کی تھی، تو آپ نے ہمارے راستے ہی بند کر دیے، اب تو ہم آ ہی نہیں سکتے۔ اور وہ دور سے کھڑے بات کرتے تھے، دور سے کھڑے، ایسے دور سے۔ تو وَلَا يَحُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور معوذتین سورت فلق اور ناس۔ جب چوریاں ختم ہو جائیں پھر اس سورت فلق اور ناس 40 دفعہ صبح شام پڑھ لیں، یعنی 40 بار فلق اور 40 بار ناس، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، آج بھی آپ جو بالکل دیہاتی خواتین ہیں وہ کس چیز سے نہاتی ہیں؟ کس سے نہاتی ہیں؟ اور کسی چیز سے کپڑے دھوتی ہیں؟ کبھی جائیں ان کے بال خواتین کھلوا لیں، غیر محرم مرد تو مناسب نہیں، خواتین کہیں کہ بہن اپنی ذرا بال دکھاؤ، سنیں آپ کے بال اچھے ہوتے ہیں، اور پھر پوچھیں کہ آپ کون سے کیمیکل سے، کون سے ڈبے سے، اور کون سی کسی چیز سے نہاتے ہیں، تو وہ کہیں گے بہن ہم تو جس کپڑے سے جو ہے وہ صابن سے کپڑے دھوتی ہیں اسی سے ہم نہا لیتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی فطرت کو غذاؤں میں بدلا، اداؤں میں بدلا، اور اپنے بالوں کو جو چیز دینی تھی وہ بدل دی۔ اگر تو یہ کپڑے دھونے والا صابن اتنا ہی زہریلا تھا تو عورتوں کے ہاتھ گھنٹوں صابن میں رہتے ہیں، چھالے نہیں پڑتے۔ ہاں، جو ناقص صابن ہوتا ہے اس میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ جو اچھی کوالٹی کا صابن ہے، آج کل بہت اچھی کوالٹی کے صابن ہے، میرے سامنے کھجور سوپ ہے، گائے سوپ ہے، صوفی سوپ ہے، اور بھی اچھے صابن ہیں جس سے جو ہے آپ کپڑے دھوتے ہیں۔ میں نے تو بھائی کئی خواتین کو بتایا، پہلے تو کہنے لگے ہمارے بال الجھے ہیں۔ میں نے کہا اصل میں آپ کو مصنوعی چیزوں نے بظاہر بالوں کو وہ سلکی ملائم کر دیتے ہیں، بظاہر جس طرح مصنوعی غذائیں بظاہر آپ کو وقتی ذائقہ تو دے دیتی ہیں، حلق سے اترنے کے بعد پھر زہر جسم میں ہوتا ہے، اور گردوں اور دل کی بیماریاں، ہیپیٹائٹس کی بیماریاں اور معدے کی بیماریاں جو ہیں بڑھ رہی ہیں۔ اسی طرح یہ بال، یہ جو صابن ہے، یہ بظاہر آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کیونکہ عادت ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ
کچھ عرصہ مسلسل یہ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور نفع ہوگا۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ حکیم صاحب، میری والدہ کا مسئلہ ہے نا کہ ان کی ٹانگوں میں نا سخت کچاؤ رہتا ہے، ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے، جی۔ زمین پر اٹھ بیٹھ نہیں سکتی ہیں، تو وہ آپ کے زیتون اور وہ تیل والا ٹوٹکا بھی استعمال کر رہی ہیں، پر حکیم کون سا صاحب ان کی زیتون کا ٹانگوں میں تیل؟ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ کون جی؟ سا زیتون کا تیل؟ سمجھ نہیں آئی۔ زیتون کا تیل اور اسپغول کا چھلکا والا ٹوٹکا جو آپ نے بتایا وہ استعمال کر رہی ہیں، پر ان کی ٹانگوں میں یہ فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ وہ زمین پہ اٹھ بیٹھ سکیں۔ اس کے ساتھ ان کی شوگر اور بلڈ پریشر جو ہے وہ دونوں آئی رہتی ہیں، یعنی کہ کم نہیں ہوتی ہیں، بڑی ہی رہتی ہیں۔ تو وہ والا ٹوٹکا استعمال کر رہی ہیں، ساتھ مجھے نا ان کے لیے یہ کوئی ٹوٹکا بتائیں کہ ان کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو جائیں، اور ساتھ کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ میری سسٹر کا ہے، تو اس کا بھی بلڈ پریشر جو ہے نا شروع میں بلڈ پریشر اور شوگر اس کی بھی بہت ہائی ہو گئی تھی، 230 تک چلی گئی تھی، لیکن اب جی چیک کریں تو 85 سے 87 تک یا 100 تک رہتی ہے۔ اور جی جب جی کھانا کھائے نا تو جسم میں کچھ زور زور سے اس کے ہلنے لگتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی سن ہوتی ہیں، اور بہن رات کو بازو اور ٹانگیں بھی سن ہو جاتی ہیں۔ یہ بہن کی بات اور کر رہے جی ہیں؟ یہ آپ بہن کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی، یہ بہن کی بات کریں، پہلے جو میں نے بتایا نا وہ والدہ کا ہے، اچھا اچھا، تو ٹھیک ہے یہ میں اپنی بہن کے بتا رہی ہوں۔ ٹھیک پھر ہے۔ رات کو نا اس کے بازو اور ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں، کھانا کھاتے ہی جسم میں اس کے زور زور سے کچھ ہلنے لگتا ہے، اور بعد دفعہ تو اسے دھندلا سا بھی نظر آتا ہے۔ جی جی یہ مسئلہ میری سسٹر کا ہے، تو جی آپ جی دونوں کا جواب دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، انشاءاللہ میں دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ غذا کے بعد جو بندہ پانی پیتا ہے کھانے کے بعد کبھی صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اس کی دوستی ہمیشہ دواؤں سے ہوگی، اور اس کی دوستی ہمیشہ بیماریوں سے ہوگی، اور بیماری بھی خطرناک ہے جو کھانے کے بعد پانی پیتا ہے۔ اپنی زندگی میں چائے، کافی اور باہر کے مشروبات نکال دیں، کبھی کبھار پی لینا، کبھی کبھار پی لینا، وہ عادت نہیں ہوتی۔ عادت بنا لینا، عادت بنا لینا بیٹی کے نام پہ، چائے، کافی اور یہ باہر کے مشروبات اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اور میں نے اس کا بدل دیا کرتا ہوں، جو حضرات چائے اور کافی کے عادی ہیں وہ سیب کی چائے پی لیا کریں۔ کبھی مجھ سے اس کا تجربہ لے لیں، میں ان کو ایک بہترین سیب کی چائے دیتا ہوں۔ سیب پورا، آدھا یا چوتھائی آپ بالکل کدوکش کی طرح کاٹ لیں، یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بالکل بنا لیں، کیمے سے بھی باریک ہوں۔ ابلتا ہوا پانی بہت تیز ہو، اس میں یہ ڈال کے بہت ابلتا ہوا ہو، اس کو ڈھانک کے 10 منٹ رکھ دیں، یعنی سیب کے یہ ٹکڑے ابلتے پانی میں ڈال کے رکھ دیں۔ اور اس کے بعد آپ چاہیں شہد کا میٹھا ملا لیں، براؤن شکر کا، گڑ کا، یا کوئی میٹھا ملا لیں۔ نہ ملانا چاہیں تو اس کا ذائقہ خود بہت اچھا ہے۔ آپ سب کبھی ذرا یہ سیب کا قہوہ تو پی کے دیکھیں، آپ کو ساری چائیں اور کافیاں اور باہر کے جو مصنوعی مشروبات ہیں یہ بھلوا دیں گے۔ چھوٹا سا ایک ٹوٹکا ہے۔ تو محترمہ، ایک تو یہ چیزیں اپنی زندگی سے آپ دور کریں، اور ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں آپ کے لیے بھی اور آپ کی بہن کے لیے، یعنی آپ کی والدہ کے لیے بھی اور آپ کی بہن کے لیے بھی۔ ایک ٹوٹکا ہے تارا میرا، جس سے کڑوا تیل نکلتا ہے، اس کے بیج، تارا میرا کے بیج 1 پاؤ، اس سب گول ثابت 1 شٹانگ، بس دوا تیار۔ تارا میرا کے بیج 1 پاؤ اور اس سب گول ثابت، یہ 1 شٹانگ، 1 شٹانگ۔ آپ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ کر لیں، ان کو کنکر پتھر آپ صاف کر لیجیے، اور کنکر پتھر صاف کر کے ایک بھرا ہوا چمچ ہر کھانے سے 1 گھنٹہ یا کھانے سے فوراً پہلے، کیونکہ کھانے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا، اور یہ پانی کے بغیر نگلا نہیں جانا۔ میں نے عرض کیا نا کہ جو شخص کھانے کے فوراً بعد پانی پینے کی عادت بنا لے، 2 چیزیں، کبھی دواؤں سے چھٹکارا نہیں پائے گا اور کبھی بیماریاں اس سے دور نہیں ہوں۔ اگر یہ آدمی عادت بنا لے تو 2 چیزوں کی عادت ہم نے نہیں بنانی، اور یہ 2 چیزیں لینی ہیں، تارا میرا کے بیج 1 پاؤ اور اس سب گول ثابت، چھلکا نہیں، یہ 1 شٹانگ
पत्थर कंकर साफ़ कर लीजिए, मिट्टी धूल महफूज रखिए। 1 चम्मच हर खाने से पहले, या खाने का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, सुबह दोपहर शाम, ये आप ले लीजिए पानी के हमरा। हाई ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा, शुगर, टांगों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव और खाने के बाद जो गैस तबखीर बनती है, जिस्म निढाल हो जाता है, और तबीयत के अंदर जो ईंठन और टांगों में पट्ठों में जो खिंचाव, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपको खुद महसूस होंगी कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और ये सारी चीज़ें आपकी तबीयत को बहुत ज़्यादा मुतमईन करेंगी और आपको फ़ायदा देंगी। ये सारी चीज़ें आप कुछ अर्सा कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़िएगा और सारा दिन भी खोला पढ़ें। अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम। आपकी वालदा साहबा भी, आपकी हमशीरा भी, आप भी पढ़ लीजिए। तो मेरा मौजू बालों के बारे में था। अब मैं बालों का एक तेल ज़रूर बताऊंगा। बिनोले का तेल 1 किलो और मूली के पत्तों का पानी, मूली के पत्तों का पानी आधा किलो। बिनोले का तेल 1 किलो, मूली के पत्तों का पानी आधा किलो। हल्की आंच में जलाएं। जब बिल्कुल जल जाए, सिर्फ तेल रह जाए, तो जितना ये तेल है इतना तेल नारियल का मिला लें। इससे बड़ा बालों का तेल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप सिल्की बाल और आपके बाल चाहते हैं वक्त से पहले स्याह रहें और सफ़ेद ना हों, गिरे ना, जड़ें मजबूत हों, सिकरी, खुश्की ख़त्म हो, और जिस्म में और बालों में कोई अगर फोड़े, फुंसियाँ, पिंपल्स, खारिश, जुएँ, ये सारी चीज़ें इस तेल को लगाएं। 1 किलो तेल बिनोले का, आधा किलो पानी मूली के पत्तों का, खूब जला लें। जलाने के बाद इसमें नारियल का तेल मिलाएं। नारियल का तेल को जलाना नहीं है, वो मिला लें और बस दवा तैयार है। आपके बालों की सेहत, तंदुरुस्ती इस बड़े टोटके से बढ़ के शायद कोई चीज़, यकीनन दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत एक शाहकार चीज़ मैंने बताई जो आप घर बैठे बना सकते हैं। इस तेल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। बड़े बड़े मसनूई चीज़ों से आपको निजात मिलेगी और बहुत ज़्यादा मसनूई चीज़ें से आपको छुटकारा मिलेगा। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन सेहत और तंदुरुस्ती की दलील है और बहुत बाकमाल चीज़ है। तो अपने बालों को बचाएं ग़िज़ाओं से, अपने बालों को संवारें सर ढांकने से, और अपने बालों को सेहतमंद करें इस तेल से, और अपनी तंदुरुस्त ग़िज़ाओं से, सेहतमंद अदाओं से अपनी ज़िंदगी को संवारें। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दुरूशी पढ़ें, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। या अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। दुनिया में जहाँ तेरे बंदे और कोई बंदियाँ बैठी हैं, उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा। मौला बेघर को घर दे दे, बेदर को दर दे दे, बेसहारों को सहारा दे दे, बेआसरों को आसरा दे दे। सदा हमारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा, सदा हमारी मुश्किलों को हल फरमा और परेशानियों को दूर फरमा। हमारी ज़िल्लतों को ऐ अल्लाह खुशियों में, इज़्ज़तों में बदल दे, और हमारी किल्लतों को मौला बरकतों में बदल दे। और ऐ अल्लाह अगर हम किसी ऐसी मुसीबत, आदत में मुब्तला हैं जिसको तू भी पसंद नापसंद करता है, हम भी नापसंद करते हैं, अपनी रहमत ख़ासा से उस आदत को इबादत में बदल दे। बिन मांगे अता फरमा, सदा बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिक।